ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا۔ اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو دو لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ۔ دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا۔ اور وہ پاکستانی، وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے۔ تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی، اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسانی معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ آپ کبھی ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں، نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ، اس میں دیکھتے ہیں جو افریقہ کے اندر جو سب سے طاقتور جانور ہاتھی کے بعد سمجھا جاتا ہے، وہ افریقن بفلو ہے، جو افریقہ کی بھینس ہے۔ وہ شیر سے بہت طاقتور ہوتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں تو شیر کیا کرتا ہے؟ 4-5 شیر، وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دیتے ہیں، شور مچا کے ان کو ڈراتے ہیں۔ وہ جب ڈر کے بھاگتے ہیں، وہ 4-5 ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اگر وہ نہ ڈرے اور اگر وہ خود غرض نہ ہو تو کوئی شیر کی مجال نہیں ان کے قریب جانے کی، لیکن وہ اپنی جان بچاتے ہیں، وہ خود غرض بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بزدل بھی ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی طاقتور اس طرح ہجوم انسانوں کو ڈراتا ہے، تو اللہ نے اس لیے ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ارشد شریف، اس کو جب دھمکیاں آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا۔ پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں، اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے، باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے۔ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، پہلے دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا۔ بس دیکھیں، تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو، کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے، اس کو واپس بلا رہے تھے۔ اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا، شہباز گل سے کیا انہوں نے۔ جمیل فاروقی، ایک رپورٹر
جرنلسٹ، اس کو انہوں نے کیا. سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر، اس کو دھمکیاں دی. یہ وہ لوگ ہیں. ایاز امیر، اس قوم اس کو 30 سال سے جانتی ہے، ریسپیکٹڈ جرنلسٹ، ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں. اور کوئی شرم نہیں ان کو کہ وہ لوگ جو قوم ان کے کریڈینشلز ان کو اتنی دیر سے جانتی ہے کہ ہمیشہ یہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چنا جن کا ضمیر کا سودا نہیں ہوتا تھا. جن کے ضمیر کے سودے ہوئے وہ تو سب آج آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں، سارے گن گا رہے ہیں ان لوگوں کے جو 30 سال سے سرٹیفائیڈ چور اوپر بیٹھ گئے آ کے، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے گئے. ان کے خلاف کوئی بات کرے، یہ سارے نامعلوم افراد آ کے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. تو میں آج ارشد شریف، اور دیکھیں ہم ایسے ہر کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں، ہر کوئی شہید نہیں ہے. میری نظر میں شہید وہ ہے جو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں ہے، وہ جب اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے بارڈرز پہ، وہ شہید ہوتا ہے. وہ سپاہی شہید ہوتا ہے، وہ فوجی شہید ہوتا ہے، وہ پولیس والا شہید ہوتا ہے. وہ پولیس والا جب اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یہ سب شہید ہیں. لیکن جو کہ کہیں حادثے میں مر جائے اس کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں، یا کسی کو قتل کر دے شہید کہہ دیتے ہیں. ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، اس کو پتا تھا، اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی، میں نے اس کو بتایا. اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا، رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا، ڈرا نہیں. اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. اس کو جو مارا انہوں نے، اس کو شہید کیا. سارے صحافیوں، جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں، یہ آج آپ سب کے لیے ہے کہ آج آپ چاہے ارشد شریف کے سے متفق ہوں یا نہ ہوں، یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہوں اور ان چوروں کی حمایت کر رہے ہوں، یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہوں، ضمیر کے بیچے ہوئے ہوں آپ نے، پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر، ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر. اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ جو اپنی مارچ کرنے والا ہوں، میں آج میرا جو عزم ہے وہ کبھی بھی اتنا تکڑا نہیں تھا جتنا آج ہے، کیونکہ میں آج فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ ملک اب دو رائے پہ کھڑا ہے. ایک طرف یہ وہ سارے چور 30 سال سے 26 سال سے میں جن کے خلاف کرپشن کی جہاد لڑا ہوں، وہ سب اکٹھے ہیں. ان کے ساتھ میڈیا ہاؤسز جو ان کے ساتھ پیسے بنا رہے ہیں وہ اکٹھے ہیں. ان کے ساتھ نامعلوم افراد وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ بیرونی سازشیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ایک کمزور مقروض ملک کے رہے تاکہ وہ غلام بن سکے، وہ ان کے ساتھ ہیں. اور ساری قوم جو آج اس سے تنگ ہے، میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ آپ نے کھڑا نہ ہو، نہ آج آپ میرے ساتھ نکلے. جب میں نکلوں گا تو عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، کیونکہ اللہ نے تو اس کو سب کچھ دے چکا ہے. لیکن آپ کا مستقبل بھیڑ بکریوں والا ہونے والا ہے، جانوروں والا ہونے والا ہے. دو معاشرے، انسانی اور جانوروں کا معاشرہ. جانوروں کا معاشرہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا، بھیڑ بکریاں نہیں ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی. انسان، اور وہ بھی
جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اس امت کے اوپر تو ویسی فرض ہے کہ آپ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوں، بھیڑ بکریوں نہ بنیں، خوف کے بت کی پوجا نہ کریں۔ یہ سب سے بڑا بت ہے۔ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے انہوں نے مسلمان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے۔ آج یہ قوم بھی، یہ جو حربے ہیں، یہ جو لوگوں کو ننگا کر کے 75 سال کے اعظم سواتی کو سوچے ننگا کر کے انہوں نے ٹارچر کی، کس چیز کے اوپر؟ کہ تنقید کر دی کسی کی، دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑا، خوف پھیلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ ایک اسلام آباد میں جب سے ایک ڈرٹی ہیری آیا ہے، ڈرٹی ہیری وہ ہے، آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی ڈرٹی ہیری کی، کہ وہ ایک ایسا کوئی سپاہی تھا جو کہ بس بندوق کا ساروں کو ادھر ادھر گولیاں مارتا پھرتا تھا، اس کا نام ڈرٹی ہیری رکھا ہوا تھا۔ یہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آ گیا، اور جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو ننگا کر کے، ویسے اس کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے؟ یہ بس یہ وہ لوگ، میرے پاکستان کی وکلا برادری، یہ جو مرحلے پہ ہمارا ملک کھڑا ہے، یہ آپ سب کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا، بار بار آزماؤں گا۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو میں کہا جی میں مسلمان ہو گیا بس، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا مشکلوں سے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ ہے اب اس ملک کے لوگوں کی ایمان کی آزمائش۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ملک بنا تھا، اللہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ کیا ہم اب یہ ظلم کے بت کے سامنے جھکیں گے؟ کہ یہ جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا ڈرانے کے لیے باقیوں کو، وہ جس طرح شیر نہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں کو، یہ بھینسوں کو، افریقن بفلو کو، وہ سب بھاگ جاتی ہیں، پھر پکڑ لیتا ہے ایک کو۔ یہ بھی ایک کو پکڑ رہے ہیں، کبھی کسی کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو پکڑ لیا۔ میں ان کے سامنے نکلوں گا، اور انشاءاللہ جب تک میں نے فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا، اور آپ نے سب نے اس پہ شرکت کرنی ہے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نے نیوٹرل رہنے کی کسی کو اجازت نہیں دی، یا ایک طرف ہو یا دوسری طرف ہو، یا ان ڈاکوں کے ساتھ ہو اور یا راہ حق پہ چلو، ان کے سامنے کھڑے ہو۔ تو آپ کے اوپر خاص ذمہ داری ہے، آپ ہے پاکستان کی وہ کمیونٹی جو جانتی ہیں انصاف کیا ہے، رول آف لا کیا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عام آدمی سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور اس لیے آپ نے اب میرے ساتھ چلنا ہے، اور اس ملک میں جو میں 26 سال پہلے نکلا تھا انصاف کی تحریک انصاف، اس ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے آپ سب نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ شکریہ۔ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ حکم ہے۔